ایک دفعہ کا ذکر ہے، افریقہ کے جنگل میں ایک بہادر اور طاقتور شیر رہتا تھا جس کا نام شیر خان تھا۔ اس کی سنہری ایل سورج کی روشنی میں چمکتی تھی اور جب وہ دھاڑتا تو اس کی آواز دور دور تک گونجتی جس سے ہر جانور خوف زدہ ہو جاتا۔ شیر خان جنگل کا بادشاہ تھا، طاقتور اور غرور سے بھرا ہوا۔ ایک دن شیر خان ایک بڑے درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا اور اب سستانے کے لیے سو گیا تھا۔ اسی دوران ایک چھوٹا سا چوہا جس کا نام چائوٹو تھا ادھر سے گزرا۔ چائوٹو کو شرارت سوجھی اور وہ شیر خان کے اوپر چڑھنے لگا۔ چوہا آہستہ آہستہ شیر کے پنجے پر چڑھا اور پھر اس کی ایل تک پہنچ گیا۔ مگر شیر خان کی نیند میں کروٹ بدلنے کی دیر تھی کہ اچانک اس کا بڑا سا پنجہ چوہے پر آن گرا اور چائوٹو پھنس گیا۔ چوہا خوف سے کانپنے لگا اور بولا، مہربانی کریں جنگل کے بادشاہ، میری جان بخش دیں، میں نے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو ایک دن میں آپ کی مدد کروں گا۔ شیر خان نے نیچے دیکھا اور چھوٹے سے چوہے کو دیکھ کر ہنس پڑا، تم میری مدد کرو گے؟ ایک چھوٹا سا جانور میرے جیسے بڑے شیر کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ لیکن شیر خان نے رحم دکھاتے ہوئے چوہے کو چھوڑ دیا۔ چوہا خوشی سے بولا، آپ کا شکریہ عظیم بادشاہ، اب دیکھیں گے میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، اور پھر وہ جلدی سے بھاگ گیا۔ کچھ دن گزرے اور ایک دن شیر خان شکار کرتے ہوئے ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ وہ جال میں باری طرح الجھ گیا اور جتنا زیادہ وہ نکلنے کی کوشش کرتا اتنا ہی زیادہ جال کسنے لگتا۔ شیر خان زور سے دھاڑتا رہا مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ اچانک چائوٹو، وہی چوہا جسے شیر خان نے چھوڑا تھا، اس کی دھاڑیں سن کر وہاں پہنچ گیا۔ چائوٹو بولا، شیر خان فکر نہ کرے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ شیر خان نے حیرت سے اسے دیکھا لیکن وہ بے بس تھا۔ چائوٹو نے فوراً جال کے موٹے رسیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے دانتوں نے جلدی سے رسیوں کو کاٹ ڈالا اور شیر خان کو آزاد کر دیا۔ شیر خان اب کھڑا ہو گیا، شکر گزار اور عاجز ہو کر بولا، شکریہ میرے چھوٹے دوست، آج تم نے مجھے ایک اہم سبق سکھایا ہے۔ چائوٹو مسکراتے ہوئے بولا، شیر خان، ہم سب کی اپنی طاقت ہوتی ہے، چاہے ہم کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو۔ اس دن کے بعد شیر خان اور چائوٹو بہترین دوست بن گئے اور شیر خان نے سیکھا کہ ہر مخلوق کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کہانی کا اخلاق، کوئی بھی نیکی ضائع نہیں جاتی، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ سب سے طاقتور کو بھی کبھی نہ کبھی کمزوروں کی مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔